آیت نمبر 15 سے 44 تک جو لیسن ہم نے پڑھا ہے اس میں ہم نے مختلف کردار پڑھے. ہم ان کرداروں سے جو کچھ سیکھتے ہیں اس پر تھوڑا سا غور و فکر کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم آگے تفاسیر کو پڑھیں گے. سب سے پہلے جس شخصیت کے بارے میں ہم نے پڑھا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام بہت ہی زیادہ اللہ کے شکر گزار نظر آتے ہیں، یعنی نعمتوں کے ملنے پر عاجزانہ اور شکر گزاری والا رویہ اپناتے ہیں. اللہ کی توفیق مانگتے ہیں کہ میں اللہ تیری توفیق سے ہی شکر ادا کر سکوں گا، تو مجھے شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. ہر طرح کی نعمت ان کے پاس تھی، یعنی جس نعمت کی ان کو ضرورت تھی ان کے پاس تھی، اس کے باوجود بھی غرور و تکبر کا شکار نہیں ہوئے. اپنے ہر کام کو اللہ تعالیٰ سے ریلیٹ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیری توفیق سے میں یہ کر سکا. ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے والدین کی نعمت پر بھی شکر گزاری مانگی کہ یا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں اپنے والدین کی نعمتوں پر بھی شکر ادا کر سکوں. کیوں؟ کیونکہ اولاد والدین کی نعمتوں سے بھی لطف اندوز ہوتی ہے. انتہائی اصول پسند ہمیں نظر آتے ہیں، بہت ہی منظم نظر آتے ہیں اور بہت زیادہ مہذب انسان تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام انتہائی شکر گزار اور عاجز مزاج ہیں، مگر کام اور اصول کے موقع پر انتہائی سخت بھی ہیں. جیسا کہ ہم نے تفسیر میں پڑھا کہ یہ اپنے لشکروں کو خوب اچھے سے منظم کرتے تھے. تو نظم و ضبط کے بہت ہی پابند. جیسے کہ ہدہد غیر حاضر تھا تو انہوں نے فوراً سے نوٹس لیا، اور پھر یہ کہ غیر حاضری پر فوری سزا نہیں دی بلکہ عذر مانگا، ریزن مانگا. حضرت سلیمان علیہ السلام جہاں بہت سخت نظر آتے ہیں وہاں ایک معتدل شخصیت کے مالک تھے. بہت بیلنس پرسنالٹی تھی ان کی، اور یہ کہ تحقیق کرتے تھے، ہر چیز کو تحقیق کے ساتھ دیکھتے تھے، دونوں طرف کے دلائل سنتے تھے اور پھر فیصلہ کرتے تھے. آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کی پرسنالٹی میں کانفیڈنس کو دیکھتے ہیں، یعنی بہت ہی کانفیڈنٹ تھے، بااعتماد تھے. سیلف کنٹرول ان کو بہت تھا اور سیلف اویئرنیس بھی بہت تھی. ہر چیز پر غور و فکر کرتے، مشاہدہ کرتے، یعنی ان کی ڈیپ آبزرویشن ہوتی تھی ہر چیز کو لے کر. پھر یہ کہ بہت ہی زیادہ آپٹیمسٹک تھے، بہت ہی پر امید انسان تھے، بہترین سیاستدان تھے. خوب اچھے سے جانتے تھے کہ اپنی رعایا کو، اپنے لشکروں کو کیسے منظم کرنا ہے، اور ہر وقت اصل مقصد پر فوکس رہتے تھے، ذرا سا بھی اس سے ہٹتے نہیں تھے. ہم سبھی بات جانتے ہیں کہ جیسی بادشاہت حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملی کسی کو نہیں ملی. ساتھ ساتھ ان کو نبوت بھی ملی، حکمت بھی ملی، اور ہر طرح کے وسائل بھی ان کے پاس تھے. پھر بھی وہ ایک دنیا دار بادشاہ نہیں تھے. وہ ہر چیز کو آخرت سے ریلیٹ کیا کرتے تھے. بہت ہی مضبوط انسان تھے کہ قوی ہیکل جنات اور انسانوں کے بڑے بڑے لشکروں کو اکیلے کنٹرول کرتے تھے اور ان سے کام لے لیتے تھے. بہت ہی اسٹرانگ پرسنالٹی تھی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت اسٹرانگ لیڈر تھے، کیونکہ جب لیڈر مضبوط ہوتا ہے تو اس کا جو بھی جتھا ہوتا ہے، جو بھی اس کی ٹیم ہوتی ہے، وہ بہت آرگنائزڈ ہوتی ہے. تو بہترین انسان، خیرخواہ انسان، بہت ہی عاجز مزاج، بہت زیادہ شکر گزار اور حکمت کے ساتھ فیصلہ کرنے والے، یہ ساری صفات حضرت سلیمان علیہ السلام کی شخصیت کا خاصہ تھیں. اپنے کام کو لے کر بڑے ہی کمیٹڈ تھے، استقامت کے ساتھ اپنے کام کو کرتے جا رہے تھے. اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ اس وقت کی سپر پاور تھے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی پرسنالٹی میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. ہم نے ان کی دعا بھی پڑھی جو انہوں نے دعا مانگی تھی. کتنی خوبصورت دعا انہوں نے مانگی. اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن پاک میں ڈال دیا. ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضا وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. اس دعا کو ہم سب بھی یاد کریں اور اپنی دعاؤں میں اس کو شامل کریں.
دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسی حکمت نصیب کرتا ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو کیسی فرما برداری نصیب کرتا ہے، کیونکہ دعائیں انسان کی عکاس ہوتی ہیں. جو ہم اپنے اندر پرسنالٹی رکھتے ہیں ویسی ہی ہماری دعائیں ہوتی ہیں، اور جب ہم دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی شکر گزاری بھی نصیب کرتا ہے، کیونکہ کسی کو اگر شکر گزاری بھی نصیب ہو گئی ہے تو وہ بھی نعمت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ہمیں حضرت سلیمان علیہ السلام ایز رول ماڈل عطا کیے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا تاکہ ہم ان سے سیکھیں کہ ہمیں اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے، کیسے لیڈرشپ کرنی ہے، کس طریقے سے جو بھی ہمارے ماتحت ہیں ان کو کنٹرول کرنا ہے، ان کو قابل بنانا ہے. ان کی جتنی بھی رعایا تھی، جو بھی ان کے فالوورز تھے، وہ بھی بہت زیادہ قابلیت رکھتے تھے، کیونکہ جیسا لیڈر ہوتا ہے ویسی رعایا ہوتی ہے، ویسے فالوورز ہوتے ہیں. پھر ہم نے ایک دوسری پرسنالٹی ملکہ سبا کے بارے میں پڑھا. ملکہ سبا کے کردار میں بھی ہمارے لیے بہت سارے اسباق ہیں. ایک سمجھدار خاتون اور بہترین لیڈر تھیں. عام عورتوں کی طرح فوراً جذباتی رد عمل نہیں اپناتی تھیں، بلکہ ایک متحمل اور بردبار خاتون تھیں. ان کا بڑا مہذب انداز تھا، بہت ویل مینرڈ تھی. جذباتیت کے بجائے ہر کام سوچ سمجھ کر کرتی تھیں. بہت ہی دور اندیش تھیں، یعنی دور تک سوچ لیتی تھیں. انجام کو سامنے رکھ کر حکمت عملی اختیار کرتی تھیں. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بہت ہی سمجھدار خاتون تھیں. ان کی سمجھداری ان کی پلاننگ سے ظاہر ہوتی ہے. پھر یہ کہ ایک ڈیموکریٹک لیڈی تھیں، یعنی جمہوریت کو پسند کرتی تھیں. اور جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ سیاسی شخصیت تھیں، سیاستدان تھیں. ہر فیصلے میں درباریوں کو شریک کرنا اور ان کی رائے معلوم کرنا ضروری سمجھتی تھیں. ڈیموکریسی کو جان دیں، جمہوریت کو کہتے ہیں نا، یعنی ایک حکمران جو بھی اس کے درباری ہیں یا اس کے فالوورز ہیں ان کو اپنے فیصلوں میں شامل کرنا، ان سے اوپینین لینا. یہ ملکہ سبا ایسی ہی تھی. پھر یہ کہ یہ بہترین لیڈر تھی اس اعتبار سے کہ وہ اپنی عوام کی نفسیات کو سمجھتی تھیں. ایک عورت ہو کر پورے ملک کو لیڈ کر رہی تھی اور سب ان کی اطاعت کرتے تھے. سلطنت کو کیسے منظم طور پر چلانا ہے، سب کو کیسے ساتھ لے کر چلنا ہے، ان کو بخوبی آتا تھا. پھر یہ کہ سیاست کے داو پیچ سے اچھی طرح واقف تھیں کہ مد مقابل کو کس طرح سے قائل کرنا ہے اور عوام کا دل کس طرح سے جیتنا ہے، بہت اچھے سے جانتی تھیں. پھر اپنے ملک کا کام اپنا کام سمجھتی تھیں، اپنے ملک کے لوگوں کا درد اپنا درد سمجھتی تھیں. اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ ملکہ سبا اور ان کی جو عوام تھی ان کے درمیان بہت بہترین کنیکشن تھا. ان کے درباریوں کے ساتھ بھی ان کی محبت آپ محسوس کر سکتے ہیں. ایک بہترین کنیکشن ان کے درمیان محسوس ہوتا ہے، فیل ہوتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ درباریوں کا اپنی ملکہ پر اعتماد اور بھروسہ نظر آ رہا ہے. یہ جو واقعہ آپ نے پڑھا اس میں آپ کو جو درباری تھے بہت زیادہ اپنی ملکہ پر اعتماد کرتے ہوئے، بھروسہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ اگر ہمیں حکم دیں گی کہ جنگ کرو، ہم جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ ہمیں کہیں گی سیز فائر کرو، جنگ نہیں کرنی ہے، ہم وہی کریں گے. اور اس کا احترام کرتے نظر آ رہے ہیں. یعنی جو درباری ہیں وہ ملکہ سبا کا احترام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. پھر یہ کہ درباری اور عوام اپنی ملکہ کے لیے فرما بردار بھی ہیں، مطیع ہیں، اطاعت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور یہ سب ملکہ کی محبت اور کیئر کی وجہ سے ہے. ایسے لیڈران، ایسے حکمران جب اپنے عوام کے ساتھ اتنے کنیکٹڈ ہوتے ہیں تو عوام کا رسپانس بھی بہت ہی پازیٹیو ہوتا ہے. پھر یہ کہ ملکہ سبا کے پاس بہترین اور جدید سکلز تھیں، لیکن انہوں نے لڑنا پسند نہیں کیا کیونکہ جانتی تھیں کہ لڑنے کے نتائج، یعنی جنگ کرنے کے نتائج بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں. بڑی بڑی سویلائزیشنز تباہ ہو جاتی ہیں.
بہت زیادہ مضبوط خاتون تھیں، تبھی تو اتنے سارے مردوں کو لے کر چل رہی تھیں، سب پر حکومت کر رہی تھیں. لیکن اتنے پاورز ہونے کے باوجود بھی آپ ان کی پرسنالٹی میں وہی عاجزی دیکھتے ہیں جو عاجزی آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی پرسنالٹی میں نظر آتی ہے. بہت خیر خواہ ہے، بہت زیادہ حسن ظن رکھنے والی ہیں. پھر یہ کہ ان کے اندر اپنی غلطی کی اصلاح کرنے کا جذبہ بھی تھا. جیسے کہ انہوں نے اپنے آپ کو جہاں جہاں غلط پایا وہاں وہاں اپنی غلطی کی جسٹیفیکیشن نہیں دی بلکہ اپنی اصلاح کی. جیسے ہی ان کے سامنے حق آیا اس کو فوراً سے قبول کر لیا. اگر یہ عام حکمرانوں کی طرح اکڑ اور غرور میں مبتلا ہوتی تو ڈیفینیٹلی وہ کبھی بھی اپنی غلطی کو نہ مانتی، کبھی بھی حق کو قبول نہ کرتی، اپنی قوم کو اپنی عوام کو داؤ پر لگا دیتی لیکن ہار نہ مانتی. تو بہت پازیٹیو پرسنالٹی نظر آ رہی ہے نا ان کی. اس صورت میں ہم نے چونٹی کے بارے میں بھی پڑھا. جیسے ملکہ سبا ملکہ تھی ویسے وہ چونٹی بھی ملکہ تھی. میں نے کچھ ذکر تو آپ کے سامنے کیا تھا چونٹی کی خصوصیات کے بارے میں، کچھ اور اضافہ کروں گی. چونٹی اللہ کی مخلوق میں سے ایک حیرت انگیز مخلوق ہے. جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ یہ اپنے رزق کی تلاش میں بڑی سرگرم رہتی ہے. جب کوئی چیز مل جائے تو فوراً دوسری چونٹیوں کو خبر دیتی ہے تاکہ سب وہاں پہنچے. اور یہ گرمیوں میں سردیوں کے لیے بھی رزق جمع کر لیتی ہے. اس کی قوت شمس بڑی تیز ہوتی ہے. عجیب بات یہ ہے کہ ان کا پورا گاؤں کا گاؤں آباد ہوتا ہے اور اس گاؤں میں الگ الگ کئی منزلیں ہوتی ہیں، یعنی اپارٹمنٹس ہوتے ہیں، اور ان منزلوں کے اوپر الگ الگ مختلف کمرے ہوتے ہیں، رومز بھی بناتی ہیں، اور ان کمروں میں ان کا ذخیرہ سردیوں کے لیے جمع رہتا ہے. ان کے ہاں باقاعدہ بازار لگتے ہیں جس میں وہ اشیاء کا تبادلہ کرتی ہیں. کتنا حیران کن ہے. جو لوگ بھی چونٹیوں پر ریسرچ کرتے ہیں وہ حیران ہوتے ہی چلے جاتے ہیں. باقاعدہ بازار لگتا ہے اور یہ اپنی جو پروڈکٹس ہوتی ہیں اس کو ایکسچینج کرتی ہیں. اچھا میرے پاس یہ ہے، تمہارے پاس یہ ہے، ٹھیک ہے ہم ایکسچینج کرتے ہیں. کچھ تم اپنا مجھے دے دو، کچھ ہم تمہیں اپنا دے دیں. اگر بارشوں کی وجہ سے ان کا اناج گیلا ہو جائے جو انہوں نے ریزرو میں رکھا ہوتا ہے، اگر وہ گیلا ہو جائے تو اسے خشک کرنے کے لیے دھوپ میں اپنے وزن سے 50 گنا بڑھ کر وزن اٹھا کر لے کر جاتی ہیں کہ اب اس کو ڈرائی کرنا ہے. پہلے کیوں لے گئی؟ اس کو ذخیرہ کرنا ہے. بارش کی وجہ سے وہ گیلا ہو گیا تو اب اس کو اٹھا کے باہر دھوپ میں لا رہی ہیں تاکہ وہ خشک ہو جائے. پورے خاندان کی ایک ملکہ ہوتی ہے اور آپ کو پتا ہے انڈے دینے کا کام صرف ملکہ کرتی ہے، باقی کوئی اور چونٹی نہیں کرتی. ٹھیک ہے، چونٹیوں میں بھی نر اور مادہ ہوتے ہیں لیکن ملکہ کے علاوہ کوئی انڈے دینے کا کام انجام نہیں دے سکتی. اگر اتفاقاً ملکہ چونٹی مر جائے تو نئی ملکہ کا تقرر نہیں ہوتا، یعنی نئی ملکہ نہیں چنی جاتی ان ورکرز میں سے، بلکہ تمام چونٹیاں دوسری کالونی میں ضم ہو جاتی ہیں، مرج ہو جاتی ہیں. کیونکہ جو ملکہ ہے اس کے اسٹیٹس پر جو ورکرز ہیں اس میں سے کوئی نہیں آ سکتا. دوسری کالونی کی جو ملکہ ہے اس میں جا کے مرج ہو جاتی ہیں. میں جب اس ریسرچ کو پڑھ رہی تھی تو میں حیران ہو رہی تھی کہ کتنی سمجھ ہے ان میں. پھر چونٹیاں ہمیں سکھاتی ہیں کہ مشکل وقت میں بھاگنے سے اچھا ہے کہ ہم مشکلات کو فیس کریں. بہت محنت کرتی ہیں، بہت زیادہ. یہ سوچتی ہیں کہ ہم محنت کریں گی تو ایک دن ہم اس کام کو کر جائیں گی. ہمیں ان سے یہ سیکھنے کی ضرورت ہے. ہم ان چونٹیوں کی طرح بہادر بنیں، گھبرائیں نہ مشکلات کو دیکھ کر. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کسی چونٹی کے آگے اپنا ہاتھ بیریئر کے طور پر رکھ دیں، کیا کرتی ہے؟ دوسری طرف سے نکل جاتی ہے، دوسرا راستہ ڈھونڈ لیتی ہے. وہاں بیٹھ کر رونا تو نہیں شروع کر دیتی کہ میرے آگے اتنا بڑا بیریئر لگ گیا ہے، اب میں کچھ نہیں کر سکتی، چھوڑو. کتنی زیادہ ایکٹیو ہوتی، فوراً سے ٹرن ہوتی ہے دوسرے وے کو اختیار کرنے کے لیے. اس کو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ کوئی بھی اس کا راستہ روکے، کیونکہ اس کو یہ پتا ہے یہ پروگرامڈ ہے،
اس کو یہ پتا ہے کہ اگر مجھے آگے کوئی رکاوٹ مل رہی ہے مجھے دوسرا وے اختیار کرنا ہے. ہم تو چھوٹے چھوٹے مسائل میں، چھوٹے چھوٹے تنازعوں میں اتنے زیادہ ہوپ لیس ہو جاتے ہیں، ڈھہ کے بیٹھ جاتے ہیں، پریشان ہوتے رہتے ہیں. گھر میں اگر کام زیادہ آ گیا کہ اب یہ کام کیسے ہوگا. اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے زیادہ کام دیا ہے، زیادہ ذمہ داریاں دی ہیں، تو ڈیفینیٹلی ہمارے اندر اتنی وسعت بھی ڈالی ہے. یہ بات ہم سوچتے ہی نہیں ہیں. پھر آپ دیکھیں اپنے مقصد پر کس طرح سے فوکس ہے. کوئی چونٹی آپ کو بے مقصد گھومتی پھرتی نظر نہیں آئے گی. آل ٹائم ہارڈ ورک کے ساتھ نظر آئے گی. یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی بہت چھوٹی سی مخلوق ہے جو اتنی زیادہ آرگنائزڈ ہے، کیونکہ وہ جس طرح سے پروگرامڈ ہے اللہ کی طرف سے اسی اعتبار سے چل رہی ہے. جیسا اللہ نے اس کو سکھایا ہے اسی کو ہی فالو کر رہی ہے، اسی لیے اس کی زندگی سکون سے گزر رہی ہے. جس طرح چونٹی پورے دن محنت کر کے جو رزق ڈھونڈتی ہے، اسے جب وہ حاصل ہو جاتا ہے تو سب میں بانٹتی ہے. وہ یہ تو نہیں کہتی کہ میں لے کر آئی ہوں تو میں ہی اس کو استعمال کروں اور آگے کے 8 دن اب میں کہیں نہیں جاؤں گی، آرام سے بیٹھ کے مجھے کھانے کو مل گیا. نہیں، نیکسٹ ڈے دوبارہ جائیں گے. آج جو لے کر آئے ہیں یہ شیئر ہوگا. آج تو ہم اپنے گھروں میں کام شیئر کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم لوگوں کے رویوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اگر کسی نے ہمارے ساتھ کچھ بھی برا کیا ہے، شیئرنگ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا پھر اس سے، کیونکہ ہمیں وہ ساری باتیں یاد آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ یہ کیا تھا اس نے میرے ساتھ، اب میں اس کے ساتھ شیئر کیوں کروں. ہم تو علم بھی حاصل کرتے ہیں نا، وہ بھی شیئر نہیں کرتے. ہم تو اتنے نادان ہیں، کیونکہ علم بھی تو رزق ہے نا. کتنا زیادہ ضروری ہے کہ شیئرنگ کریں. جو سیکھتے جا رہے ہیں، جو پڑھتے جا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے چنکس بنا کے شیئر کریں. کیونکہ اب اگر آپ نے علم کو شیئر نہیں کیا تو بتائیے لا علم لوگ شیئر کریں گے تو کیا ہوگا معاشرے میں. اور ایسا ہو رہا ہے، جو لا علم قسم کے لوگ ہیں وہ جانے کیا کیا چیزیں آگے فارورڈ کرتے ہیں جس کی وجہ سے چینجز آ ہی نہیں رہی. کیونکہ جن کے پاس سچا علم ہے، آتھینٹک علم ہے، وہ تو بس پڑھ کے آرام سے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں. کوئی فروٹ لوگوں کو ان سے حاصل نہیں ہوتا. اور بھی بہت ساری چیزیں اللہ ہمیں دیتا ہے. ہم کب لوگوں سے دل کھول کر شیئر کرتے ہیں. آپ نے تھوڑی سی شیئرنگ کی تھی سورۃ الکہف کو لے کر، آپ کو کتنا پازیٹیو رسپانس ملا. الحمدللہ. آپ دیکھیں آپ کے ہاتھ سے کتنی خیر جاری ہوئی. آپ مثال کے طور پر اس کو دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ یہ کام نہ کرتے، وہ جو سیلف سیٹسفیکشن ہے شیئرنگ کی، وہ آپ کو حاصل نہ ہوتی. ہوئی تھی خوشی آپ لوگوں کو، کتنی خوشی ہوئی تھی. اور ایک خوشی یہ کہ آپ اللہ کا کلام آگے پہنچانے کا سبب بن گئے. یہ کام تو انبیاء کا تھا، اللہ نے آپ کے ہاتھوں سے لیا. اور اگر انبیاء تک بھی پہنچانے کا کام ہم دیکھیں تو فرشتے کا تھا. جبرائیل امین کا کام تھا کہ وہ وحی لے کر آتے تھے. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو وہ وحی دی، انبیاء نے لوگوں کو دی، اور اب قیامت تک لوگ ہی لوگوں کو ٹرانسفر کریں گے. اس کے علاوہ ہم نے بہت ساری خصوصیات، خوبیاں چونٹی کی تفسیر میں ڈسکس کی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ چونٹی کی دنیا میں زندگی کے اصول ہیں، جس میں محنت کرنا، ترتیب سے رہنا، قربانی دینا، نظم و ضبط کا پابند ہونا، ذہانت اور ہنرمندی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا، امن و امان سے رہنا. ایک چونٹی جو بظاہر اللہ کی حقیر ترین مخلوق نظر آتی ہے مگر اپنے اندر حیرت انگیز خوبیاں رکھتی ہے. تو پھر یہ جو انسان ہے جن کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے، وہ کیوں نہیں سوچتا؟ وہ اپنے آپ کو گروم کیوں نہیں کرتا؟ وہ اپنے آپ کو کیوں نہیں نکھارتا؟ وہ تو علم کے ساتھ نوازا گیا ہے، وہ تو اللہ کے کلام کے ساتھ نوازا گیا ہے. اس کو تو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیے بہت سارے. کیوں وہ ایسا نہیں بنتا؟ ایک معمولی سی چونٹی اتنی بلیسڈ ہے. ہم انسانوں کے اندر جو کوتاہیاں کوٹ کوٹ کر بڑھتی جا رہی ہیں نا، اس کی وجہ سے ہماری نعمتوں کو زنگ لگتا جا رہا ہے.
ہماری صلاحیتوں کو زنگ لگتا جا رہا ہے. ہم اس طریقے سے کام نہیں کر پا رہے جیسا کہ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمارے کاموں میں وہ برکت نہیں دے رہا جو آنی چاہیے. ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے. تو اس صورت میں ہم نے 2 فیمیلز کا ذکر پڑا. ایک چونٹی، یہ بھی ملکہ تھی، اور دوسری ملکہ سبا. دونوں ہی کوئنز تھیں. دونوں بہت سمجھدار تھیں، عقل مند تھیں، خیر خواہ تھیں، خدمت گزار تھیں، پازیٹیو تھنکنگ کی مالک تھیں. کیونکہ چونٹی نے کیا کہا تھا کہ سلیمان اور اس کا لشکر آ رہا ہے، کہیں وہ لا علمی میں تمہیں رون نہ دے، اپنے اپنے گھروں میں چلی جاؤ. پازیٹیو سوچ رکھتی تھی. اسی طرح سے ملکہ سبا نے بھی لڑنا پسند نہیں کیا. پھر ہم نے ایک پرندے کے بارے میں پڑھا، ہدہد. اس کی بھی بڑی خوبیاں ہیں. توحید کو پہچانتا تھا، شرک نے اس کو پریشان کر دیا تھا. یہ کوالٹی ہے، آپ کو پتہ ہے، یہ نعمت بھی ہے. توحید کی پہچان نعمت بھی ہے، اور توحید کو پہچان لینا کوالٹی بھی ہے. شرک کا بھاری محسوس ہونا کوالٹی ہے. جہاں یہ نعمت ہے وہاں یہ کوالٹی بھی ہے. آج آپ دیکھیے انسان شرک کرتے ہیں لیکن کتنے مطمئن ہیں، کتنے ریلیکس ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے ان کو. لیکن یہ ہدہد ایک پرندہ ہو کر توحید کو پہچانتا تھا. کتنا باادب تھا، کتنا مہذب تھا، بہت سمجھدار تھا، فہم و فراست رکھتا تھا، بڑا فرما بردار بھی تھا، اچھا ذمہ دار بھی تھا. جب اس نے چھٹی کی تھی تو ہمیں تھوڑی دیر کے لیے کیا محسوس ہوا کہ غیر ذمہ دار ہے، لیکن نہیں، وہ ذمہ دار تھا. وہ تو غیر حاضر فیل ہو رہا تھا لیکن پھر بھی کام پر تھا. بہت زیادہ خیر خواہ تھا اپنی قوم کے لیے، اپنے بادشاہ کے لیے، اپنے حاکم کے لیے. اچھا پازیٹیو سوچ کا مالک بھی تھا، کیونکہ جب اس نے ملکہ سبا اور اس کی قوم کے شرک کا ذکر کیا تو اس نے بلیم کس کو دیا؟ شیطان کو، کہ شیطان نے ان کا یہ عمل ان کے لیے خوبصورت بنا دیا ہے. یعنی ہدہد نے بینیفٹ آف ڈاؤٹ جو ہے وہ ملکہ سبا کو دیا، شک کا فائدہ ملکہ سبا کو دیا. اور یہ وہی کر سکتا ہے جس کی تھنکنگ پازیٹیو ہو، جو مثبت سوچ رکھتا ہو. پھر پوری انویسٹیگیشن کر کے آیا. آپ اس کو انویسٹیگیشن آفیسر بھی کہہ سکتے ہیں. ویسے اس کا کام کیا تھا؟ پانی کو سکین کرنا، کیونکہ اس کی آنکھوں میں ایسے سکینر لگے ہوئے ہیں کہ یہ اڑتے اڑتے زمین کو جب دیکھتا ہے تو اس کو پتا چل جاتا ہے کہ زمین کے کس حصے میں پانی ہے، زمین کے کون سے اندرونی حصے میں پانی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں میں ایسے سکینر لگا کے رکھے. اس کا تو یہی کام تھا. آج ہمیں ایز ٹیم ایک کام دے دیا جائے تو ہم سوچتے ہیں اچھا بس ہمیں یہی کام کرنا ہے. کسی دوسرے کام میں اگر ہماری ضرورت بھی محسوس ہو تو ہم کہتے ہیں ہمارا کام تھوڑی نہ ہے، ہماری ذمہ داری تھوڑی نہ ہے. یہ حدود کی ذمہ داریوں میں سے نہیں تھا. یہ کام جو یہ کر کے آیا نا، یہ حدود کی ذمہ داریوں میں سے نہیں تھا. یہ ویل وشر تھا اپنی قوم کا، اسی لیے اس نے جہاں اپنی ضرورت محسوس کی وہ کام کر کے آیا. پھر اپنے بادشاہ کو باخبر رکھنا. آج بہت سارے لوگ جب ایز ماتحت کام کرتے ہیں وہ اپنے لیڈر کو باخبر نہیں رکھتے. اس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ مس انڈرسٹینڈنگز اور مس پلاننگز ہوتی ہیں. جو چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز ہوتی ہیں اس سے بھی لیڈر کو باخبر کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. پھر یہ ہدہد بہادر بھی بہت تھا. کیسے بہادر تھا بتائیے؟ اڑ کر ملکہ سبا کی حدود میں چلا گیا، ڈرا نہیں. کیونکہ اس ٹائم پر پرندے یہ کام کیا کرتے تھے، میسجز کو فارورڈ کیا کرتے تھے. جیسے کبوتروں سے کام لیا جاتا تھا، پرندوں سے کام لیا جاتا تھا نا. آج تو ہمارے پاس الحمدللہ انٹرنیٹ ہے جو پرندوں والا کام کرتا ہے. انٹرنیٹ کی جو فیسلٹی ہے یہ بالکل اسی طرح سے جیسے پرانے زمانے میں پرندے یہ کام کرتے تھے. بہت بہادر تھا، بہت باہمت تھا. گیا، جا کے ساری انفارمیشن لے کر آیا. اپنے کام پر بڑا فوکس تھا، اور اس کام کے دوران اگر اس کو کوئی اور ذمہ داری محسوس ہوئی تو اس کو بھی اس نے کیا. پھر آپ دیکھیے کہ جیسے ہی اس سے سلیمان علیہ السلام نے چھٹی کا عذر مانگا تو اس نے بڑا سالڈ ریزن دیا
کہ آپ کو لگ رہا تھا کہ میں غیر حاضر ہوں، لیکن میں تو ایک مہم پر تھا. بہترین تجزیہ کار بھی تھا، یعنی اس نے جو ملکہ سبا اور اس کی قوم کا تجزیہ کیا وہ بہت سٹرونگ تھا، بہت پکی خبر لایا تھا. اس نے کہا میں یقینی خبر لایا ہوں، سنی سنائی باتوں کو فارورڈ نہیں کر رہا ہوں، میں پوری یقینی خبر لایا ہوں، مکمل غور و فکر کر کے آیا تھا. جب لیڈر سٹرونگ ہوتا ہے، اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے، تو اللہ یوں کائنات کو مسخر کرتا ہے. آپ دیکھیں پرندے سے اللہ نے دین کا کام لیا، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام اتنے سٹرونگ لیڈر تھے. اللہ نے سپورٹ پہ ہدہد دیا. آج جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ ہم پرندوں کی جگہ انٹرنیٹ کی فیسلٹی کو حاصل کیے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. آج آپ ایک میسج سیکنڈز میں دوسرے کو بھیج سکتے ہیں، اور بیکار اور فضول میسجز سے تو اچھا ہے آپ اچھے اور پازیٹیو میسجز کو فارورڈ کریں. اور سب سے اچھی بات کتاب اللہ کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. تو ہدہد میں بھی سملر خوبیاں ہیں جو ہمیں چونٹی سے بھی ملتی ہیں اور ملکہ سبا سے بھی ملتی ہیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملتی ہیں. ایک چیز جو میں فیل کر رہی تھی وہ یہ کہ جیسا لیڈر ہوتا ہے نا ویسے فالوورز ہوتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام ایک اسٹرانگ لیڈر ہیں، اس وجہ سے ان کو جو بھی فالو کر رہے ہیں ان کے اندر بھی انہی خوبیوں کی جھلک نظر آ رہی ہے. الحمدللہ.